گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آپ جانتے ہیں نا یہ کلام کب کا لکھا ہوا ہے؟ کب کا کلام لکھا ہوا؟ 100 سال سے اوپر ہو گیا، کافی پرانا کلام ہے، 100 سوا سال ہو گیا۔ تو 100 سوا سال پہلے جو قافلے چلتے تھے نا تو آج کی طرح نہیں تھے کہ یہ جناب پلین کی ٹکٹ کٹوائی ویزے لیے پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہنچ کے باہر نکلے گاڑی کروائی چلو پہنچ گئے، پھر مکے پہنچے جب مطلب مدینہ چلو گاڑی کرواؤ مدینہ پہنچ گئے۔ ایسا نہیں تھا، پہلے قافلے چلتے تھے۔ حج میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک مولوی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ حج کر لیا پھر بھی بندہ بس جب مولوی چلے گا تو پھر جائیں گے۔ تو پہلے قافلے ہوتے تھے گھوڑوں پر، کھچروں پر، اونٹوں پر، پیدل یہ ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی قافلہ جب چلتا تھا نا تو اطلاع دی جاتی تھی چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اطلاع دینے کے طریقے ہوتے جسے ہمیں یاد پڑتا ہے اسکول میں ہم جب پڑھتے تھے، جب ہمارا پیریڈ چینج ہوتا تھا تو گھنٹہ بجایا جاتا تھا، ایک لکڑی کے ایک ہتھوڑے سے لوہے کو ایک پیریڈ مارتے تھے، صدائے جرس کہتے تھے۔ تو یہ مار کے بتاتے تھے کہ یہ پیریڈ چینج ہو گیا۔ پھر جب ہاف ٹائم جو ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے، بریک ہوتے، بریک تو ٹن 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 تو پتہ چل جاتا کہ اب بریک ہو گیا۔ چھٹی میں بھی ایسے ہی تو یہ اطلاع دی جاتی تھی، اسے کہتے صدائے جرس، کیا کہتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت گئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تو وہاں بھی یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ۔ اب اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ میں رہے، حج کر لیا، اب جب قافلہ چلے تو جائیں نا، اب دل ہے کہ بس وہیں جھکا رہا ہے اور بے چین ہو رہے ہیں کب مدینے بلاؤں، کب مدینے جاؤں، کب مدینے جاؤں۔ تو اتنے میں کسی نے اطلاع دی ٹن 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 چلو مدینہ چلو مدینہ۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے۔ اطلاع دیا چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ۔ پھر جب مدینے سے رخصت ہوتے نا تو پھر وہی اطلاع دیا چلو واپسی چلو واپسی چلو واپسی۔ تو یہ رخصت کا ایک شور اٹھتا قافلے کا۔ جب اعلیٰ حضرت کے کانوں میں یہ رخصتی کی آواز آئی تو اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور امام کہنے لگے کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم،
ہمیں چھڑا کیوں؟ جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ اعلیٰ حضرت کیا سبق دے گئے اس شعر میں، کاش ہم اس پر عمل کریں۔ ہم دعائیں روز مانگتے ہیں نا، تقریباً کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے حضور کے عشق میں جو عطا کیا اس میں برکت دے؟ کتنے لوگ ہیں جو، میں پوچھتا نہیں، جو یہ دعا مانگتے ہوں گے روزانہ کہ یا اللہ تیرے محبوب کا جو عشق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت دے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ جس کو یہ دولت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، کیونکہ حضور کا عشق جو ہے نا یہ جان ہے، اور جان کے بغیر جسم کچھ کام کا نہیں، جان کے بغیر جسم کچھ کام کا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام سننے والوں ذرا کچھ اس میں سے حاصل بھی کیا کرو، اور ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں میں ابھی یہ دعا بھی شامل کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا مانگیں گے اللہ تیرے محبوب کا عشق جو ہمیں عطا کیا اس کو اور بڑھا دے۔ اعلیٰ حضرت مانگتے ہیں کہ جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ کیوں یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، ملیح عربی کر دے نمک دم کو، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، ارے مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ تیری گلی سے جائے کیوں؟ تیری گلی سے جائے کیوں؟ شعر سنیے کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی، ہمارے آقا کا سایہ نہ تھا، میرے آقا نوری آقا، نور والے آقا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا ہوتا ہے سایہ اور نہ سایہ نور کا۔ حضور نور والے آقا، حضور کا سایہ نہ تھا، سایہ تو نہ تھا۔ اب سنو اس کو عشق کی زبان میں کہ سایہ جو ہے نا وہ اپنے اصل کی مثل ہوتا ہے، اور آسان کرو، میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، اگر میرا سایہ پڑے گا تو میرے جیسا ہوگا، میرا سایہ شاہ رخ جیسا نہیں ہوگا، جو میرا سایہ ہے وہ میرے جیسا ہوگا۔ سایہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، تو حضور کا مثل کوئی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر سایہ ہوتا تو یہ مثل ہو جاتا، حضور بے مثل ہیں، سایہ بھی تو ایک مثل ہے، پھر کیوں نہ جدا ہو۔ دوسری بات سنو
سایہ کیوں نہ تھا؟ سایہ جو ہے نا کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی چھوٹا ہوتا، کبھی لمبا ہو جاتا، کبھی بالکل نہیں ہوتا۔ بھائی دحوہ کبریٰ کے وقت جب سورج عین سر پہ ہوتا ہے نا، تو سال میں 2 دفعہ ایسے دن آتے ہیں کہ کسی چیز کا بھی سایہ نہیں پڑتا۔ غالباً 21 جون یا 22 جون کو ایک دن آتا ہے، تو اس دن سورج جو ہے وہ کعبے کے بالکل اوپر ہوتا ہے، بالکل اوپر، اس وقت سایہ نہیں بنتا کعبے کا۔ تو جس وقت کعبے کے اندر وہ وقت آ جائے، فرض کریں مکہ مکرمہ میں 12:35 پر اگر وہ وقت آیا ہوا ہے کہ سورج جو ہے بالکل کعبے کے اوپر ہے، تو اس وقت سایہ نہیں بنے گا۔ تو مکہ مکرمہ میں 12:35، تو کراچی میں کتنا ہوگا؟ 2:35۔ اب 2:35 پر ایک زمین پہ کیل گاڑ دو، بالکل ہموار، ٹیڑھی میڑھی نہیں، اور اس کیل کا سایہ جس طرف پڑ رہا ہو وہی کعبے کی سمت۔ پوری دنیا میں یہ قبلہ ناپنے کا، دیکھنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اس وقت جس طرف سایہ جائے گا نا وہ کعبے کی سیدھ ہوگی۔ تو سایہ میں ایسے ضمن بات کریں گے، تو سایہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور شام کو غروب کے وقت بالکل لمبا ہو جاتا ہے۔ تو سایہ ایک جیسا نہیں رہتا، سایہ ہوتا بھی کالا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کالا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سایہ اگر زمین ہموار ہو تو سایہ سیدھا، زمین اگر ہموار نہ ہو، مل گجی ہو، اونچی نیچی ہو، تو سایہ بھی میرے حضور کا سایہ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے عشق میں کہا کہ سایہ کیوں نہ تھا؟ امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضور کے عشاق اتنے ہیں، عشاق اتنے ہیں کہ ان عشاق کی آنکھ کی جو سفیدی ہے، بیاض دیدہ، یہ بیاض دیدہ، یہ آنکھوں کی سفیدی ہے، وہ اتنی ہے کہ وہی سفیدی جو ہے نا حضور کے لیے فرش بنی ہوئی ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ راہ نبی میں کیا کمی، فرش بیاض دیدہ کی چادر ذلہ مل گجی۔ سائے کی چادر جو ہے وہ مل گجی ہے، چادر ذلہ مل گجی، تو زیر قدم بچھائے کیوں چادر ذلہ مل گجی، زیر قدم بچھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب یہ شعر ذرا سمجھیے گا، سمجھیے گا، خود ہی سمجھیے گا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ پیش نظر گودو بہار، سبحان اللہ، امام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں پیش نظر، پیش نظر گودو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ میں پھر کہتا ہوں سمجھنا اس کو، میں چاہتا ہوں اترے آج بات، سمجھیے گا۔ پیش نظر بولو بہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، کمال کی حالت۔ سجدے کو کون بے قرار ہے؟ کہو نا کون؟
سجدے کو دل بے قرار، اور روکنا کس کو ہے؟ اس کو جانے دے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ اس کو جانے دے، یہ ہے ہی اسی، سبحان اللہ، سبحان یہ جھکتا ہی ادھر ہے، روکنا کس کو ہے؟ یہ دل بے قرار۔ اللہ، اب جب دل بے قرار تو یہ بھی جا رہا، تو روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان، بھائی وہ سجدہ جو نماز میں کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں جو اللہ ہی کو روا ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سجدہ تعظیمی پہلے امتوں میں روا تھا، حضور نے منع کر دیا۔ سجدہ تحیت، سجدہ شکر کسی کو نہیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کون سا سجدہ؟ جو 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، جس کی ایک ہیئت ہوتی ہے، جس کے اندر ایک پوزیشن بنتی ہے، یہ ہوتا سجدہ، ٹھیک ہے؟ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر۔ دل بے قرار ہے، اس کو جانے دے، اس کو۔ اب اعلیٰ کے شیخ سنو کہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا گئے سر کو جا چکے، دل کو قرار